آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ تم جس دور کے اندر جی رہے ہو نا، اگر تم نے دین کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دیا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ گل سمجھ آ رہی؟ دین کا 10واں حصہ بھی اگر تم نے چھوڑ دیا تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے اگر وہ 10% بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو نجات عطا فرما دے گا۔ وہ فتنوں کا دور ہوگا، یہی دور ہے، خدا کی قسم یہی دور ہے کہ جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ روز اٹھتے ہیں نیا فتنہ، ہر کوئی اپنے آپ کو عالم بنا کے بیٹھا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو شیخ الحدیث بنا کے بیٹھا ہے۔ آپ دیکھ لیں ٹی ویوں کا حملہ وکھرا ہے، فلموں کا وکھرا ہے، ڈراموں کا وکھرا ہے، اینکر ہمارے وکھرے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد لیڈر ہمارے بے ایمان ہیں، بے دین بندے ہیں، کون کون ہمیں گمراہ نہیں کر رہا۔ تو اس دور کے اندر اپنے ایمان کو بچانا خدا کی قسم یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہے، ایسا دور آنے والا ہے کہ لوگ آگ کا انگارہ بھی رکھیں گے وہ ان کو آسان لگے گا، ایمان بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیں وہی ہو رہا ہے۔ تو کفار مکہ نے کیا کہا جی اگر ہمیں وہ پچھلے نبی ویسے کوئی نبی ملا ہوتا تو ہم کیا کرتے، ہم بڑے میرا مخلص بندے بن جاتے۔ میں جب مل گیا تو فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ جیسے ہی ان کو قرآن ملا، حالانکہ زبور، تورات، انجیل، صحائف یہ تو پھر بھی اپنی اپنی شان کے لحاظ سے بڑی کتابیں ہیں، لیکن قرآن تو ان تینوں کتابوں سے بڑی کتاب ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، فرمایا ظالمو تم تورات، زبور، انجیل کو یاد کر رہے ہو، میں نے تمہیں ایسا قرآن عطا فرمایا جو ان سب کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ایسا نبی عطا فرمایا جو سارے نبیوں سے بڑا نبی ہے، پھر انکار کیوں کر دیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے ایمان قوم کا حال یہی ہوتا ہے، جب نہ ملے تو دعائیں مانگتے، جب مل جائے تو انکار کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور جی سانو سمجھایا کسی نے نہیں، ساڑھے کو کوئی عالم وڈا کوئی نہیں آیا، ساڑھے کو کوئی ہوندا تو اسی بھی مطلب انج کر دیں، جب مل گیا کہ نہیں یہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف تشریف لے کے گئے نا تو حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، طائف تشریف لے کے گئے، تو آپ پڑھ کے دیکھیں کتابیں، امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے یہاں تک کہہ دیا، فرمایا رب کو کوئی اور بندہ نہیں ملا نبی بنانے کے لیے، تجھے بنا دیا ہے لفظاً، میں رب کو اور بندہ نہیں ملا نبی بنانے واسطے۔ کفار مکہ یہ بات کرتے، کہتے پیسہ ہمارے پاس، پاور ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس، چودھری ہم، وڈیرے ہم، نبی یہ۔ اور آج بھی حال یہ ہے کہ پیسے ساڑھے کول تے گل منی مولوی صاحب دی۔ تو جو حالات وہ تھے، جو سوچ تب چل رہی تھی، آج بھی وہی سوچ چل رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیونکہ جب ہم پیسے والے ہیں تو ہم مولوی کیوں مانے؟ تو یہی الفاظ ان کو بھی کہے گئے، نبیوں کو کہا گیا، ایک نہیں، ایک نبی کو نہیں، پتہ نہیں کتنے نبیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ پیسے والے ہم ہیں، نبی تو کیسے بن گیا؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے نا آج کے دور کے اندر خدا کی قسم دیکھو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، ایمیں گل ہے نا، کن کے ذریعے؟ انبیاء کے ذریعے۔ انبیاء نے آ کے بتایا بھی یہ سیدھا راستہ ہے، ایسے ہی تو عوام نے کیا کیا؟ عوام نے نبیوں کو نہیں مانی، انہوں نے کہا نہیں ہم ایسے نہیں مانتے۔ اچھا اب نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، نبیوں کے بعد سمجھانے کے لیے صرف اور صرف علماء تھے، جب علماء نے سمجھانا شروع کیا تو عوام نے ان کی بھی نہیں مانی۔ ہم کہتے ہیں یار ان لیڈروں کے پیچھے نہ چلو، ان بیماریوں کے پیچھے نہ چلو، اپنا بیڑا غرق نہ کرو، لوگ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب تینوں پتہ کوئی نہیں ہے۔ جب یہی بات نبیوں نے کی بھئی تم اللہ کے راستے پہ چلو، انہوں نے کہا نہیں ہم تمہاری بات، فکذبوہ، فرمایا جھٹلا دیا۔ اللہ